ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ کشمیر گیٹس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے کل سے ہڑتال ختم کرنے کا کیا اعلان۔ وزارت امور داخلہ سے باضابطہ تحریر خط موصول ہونے کے بعد ایسوسی ایشن نے لیا فیصلہ۔ ہٹ اینڈ رن قانون لاگو نہیں ہوگا، نیا قانون بنانے سے پہلے ایسوسی ایشن کو مطلع کیا جائے گا۔ منسٹری آف ہوم افیئرز کی ایسوسی ایشن کو یقین دہانی۔ ہندواڑہ میں ناکہ چیکنگ کے دوران منشیات کی ضبطی، مواد سمیت 2 افراد گرفتار۔ پلماوا کے پنچایت حلقے پنگلینا اور پنچایت حلقے تریچ میں گاؤں چلو ابھیان اور وکست بھارت سنکلپ یاترا کا انعقاد۔ وادی میں بی جے پی کی جانب سے سیاسی سرگرمیاں تیز، پارٹی لیڈران کر رہے ہیں دور دراز علاقوں کا دورہ۔ اور آتش زدگی کے واقعات میں اننت ناگ میں 8 مکانات راکھ کے ڈھیر میں تبدیل۔ جموں کشمیر گیٹس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے اپنی ہڑتال واپس لے لی ہے۔ کل سے انہوں نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آل جموں کشمیر ٹرانسپورٹرز کنفیڈریشن کے چیف آرگنائزر عابد علی دین نے کہا کہ وزارت امور داخلہ سے باضابطہ تحریری خط موصول ہونے کے بعد ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی لوگوں کے لیے خوشخبری اور ڈرائیور حضرات اور ٹرانسپورٹر کے لیے خوشخبری آئی ہے کہ ہمارا ایک آرڈر آیا ہے جو 1 جنوری کو ڈسکشن میں تھا، آج اس کی امپلیمنٹ ہو گئی، جس کے باضابطہ سگنیچر ہے شری سبودھ رائے جی جو منسٹری آف ہوم افیئرز کے انڈر سیکرٹری ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ آشواشن دیا ہے کہ جو بھی آرڈر نکالا جائے گا پہلے آپ ٹرانسپورٹروں کو اس کے بارے میں بتا کر ہی فیصلہ لیا جائے گا۔ اور ہم ویلکم کرتے ہیں منسٹری آف ہوم افیئرز کا، سبودھ رائے جی کا، کہ جنہوں نے یہ ہمارے مستقبل کا سوچا ہے، اس لیے ہم کل سے انشاءاللہ اپنے کام پر لوٹیں گے۔ سٹیئرنگ چھوڑو آندولن کی کال دی تھی وہ آج ہم واپس لے رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ایک لیٹر موصول ہوئی ہے جو کہ 1 تاریخ کو وہاں سے نکلی ہے ہوم افیئر سے، اور آج ہمارے پاس وہ پہنچی ہے جس میں 8 تاریخ کو وہاں پہ سگنیچر ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ہمیں یہی کہا ہے کہ جو وہاں کے ٹرانسپورٹرز ہیں، ٹرانسپورٹرز کے لیے یہ سٹرائک کی کال نہیں تھی، یہ تو ڈرائیوروں کے لیے تھی۔ اس ضمن میں ہم نے یہی فیصلہ لیا ہے کہ چلو دیر آیا درست آیا، کہ ہمیں بھی اس میں ان کو ہم نے یہی بتایا ہے کہ ہم کو کانفیڈنس میں لیے بغیر یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہ جو ہٹ اینڈ رن کا کیس تھا اس کو آپ کو ضروری واپس لینا ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈرائیورز اتنے بڑے آدمی نہیں۔ وہیں کپواڑہ ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین محمد شفیق میر نے کہا کہ ہم حکومت سے تحریری طور پر یقین دہانی چاہتے تھے، لہٰذا ان کے ہڑتال کی کال تحریری خط موصول ہونے کے بعد ہم نے ہڑتال کی کال واپس لے لی ہے۔ ایمرجنسی پریس کانفرنس جو ہے شام کے قریب بلائی جا رہی ہے، کیا اس کا پرپز ہے؟ دیکھیے ہم نے آندولن کی کال دی تھی 2 دن کے لیے، 9 اور 10 کو، لیکن ایک لیٹر آئی ہے، سرکولیٹ ہوئی ہے میڈیا چینلوں میں بھی اور سب میں، کہ جو منسٹری آف ہوم افیئرس انہوں نے ایک باضابطہ ایک لیٹر نکالی ہے کہ ہم تب تک یہ لاگو نہیں کریں گے جب تک نہ ڈرائیورز کے جو خدشات ہیں وہ دور کریں گے۔ اسی وجہ سے یہی ہماری مانگ تھی کہ ہمیں لکھت میں چاہیے، اور وہ ہوا۔ میں اپنے جتنے بھی جنہوں نے بھی آج اسٹرائک میں حصہ لیا، اس آندولن میں حصہ لیا، ان سب ڈرائیوروں کا۔ تو ہڑتال کی کال واپس لے لی گئی ہے، لیکن آج ہڑتال ہونے کی وجہ سے آج لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہٹ اینڈ رن کے نئے قانون کے خلاف وادی میں ملک بھر میں جاری ہڑتال کی حمایت کی گئی تھی۔ اس دوران سٹیئرنگ چھوڑو ہڑتال کی گئی۔ ہندواڑہ اور کپواڑہ میں مکمل ہڑتال رہی اور سبھی ٹرک مالکان اور ڈرائیوروں نے گاڑی نہیں چلائی، جس کی وجہ سے عوام کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر تجارت پیشہ افراد کے لیے یہ کافی دقت طلب تھا۔
ہڑتال ہے. ہڑتال کے چلتے جو 2 دن کی اسٹرائک دی گئی ہے اسٹیئرنگ چھوڑو, تو اس کو لے کر یہاں پہ آج لوگ پریشان ہیں. کہیں نہ کہیں جو لوگ دن میں اپنے گھروں سے مارکیٹ کی طرف آتے تھے, یا آج اگنو کا ایگزام بھی چل رہا ہے اسٹوڈنٹس کا, یا پھر بیماروں کی اگر ہم بات کریں تو بیماروں کو بھی ہاسپٹل پہنچنا ہے یا باقی جگہوں پہ پہنچنا ہے, ان کو کافی پریشانی کا سامنا ہے. لیکن ایز اے پیسنجر پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو قانون ہے یہ کسی کے ہت میں نہیں ہے. یہ چاہے کشمیر گیٹس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر محمد صدیق رونگا نے کہا کہ ہٹ اینڈ رن قانون ایک بڑا مسئلہ ہے, اسی لیے ہم نے سینٹرل ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے پروگراموں پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا, اور کہا کہ آل انڈیا موٹر کانگریس کی جانب سے جو بھی پروگرام سامنے آئے گا اسے نافذ کریں گے. چلیے بڑھتے ہیں آگے. کامیاب ناکہ چیکنگ آپریشن ہندواڑہ میں منشیات کی ضبطی کی طرف لے جاتا ہے. چوکسی اور لگن کی قابل ستائش مظاہرے میں ہندواڑہ پولیس نے چوٹی پورہ ہندواڑہ میں ایک ناکہ چیکنگ آپریشن کامیابی کے ساتھ انجام دیا, جس کے نتیجے میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا اور کافی مقدار میں غیر قانونی مواد ان کے قبضے سے ضبط کیا گیا. گرفتار افراد کی شناخت مدثر احمد ڈار ولد عبد المجید ڈار ساکن بٹکوٹ ہندواڑہ یہ ڈرائیور ہے, دانش آ بٹ ولد عبد الرشید ساکن بٹکوٹ ہندواڑہ SHOPS ہندواڑہ کی قیادت میں سینئر افسران کی نگرانی میں ہوئے آپریشن میں مشتبہ افراد کی گرفتاری کے نتیجے میں ایک ٹاٹا میجک گاڑی کے ساتھ 126 گرام مواد برآمد کیا گیا. ہندواڑہ پولیس غیر قانونی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے اور کمیونٹی کی حفاظت و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اظہار کرتی ہے. ہم اس پیش رفت کو حاصل کرنے میں اپنے مستعد افسران کی مشترکہ کوششوں کی ستائش کرتے ہیں. بی جے پی یونٹ پلوامہ نے گاؤں چلو ابھیان شروع کیا, جس کے تحت بی جے پی لیڈران دور دراز علاقوں میں جا کر عوام کو درپیش مشکلات کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں اور ان کو حکام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عوام کو درپیش مسائل کا حل کیا جا سکے. ساتھ ہی سرکار کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیموں کو عام لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ بھی اس پروگرام کے تحت انجام دیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں آج بی جے پی ضلع صدر محمد لطیف بٹ اور حلقہ صدر راجپورہ سعید اسرار کی قیادت میں بی جے پی یونٹ نے ضلع پلوامہ کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے لوگوں سے بات چیت کی. ان کی پرابلمز کا مسئلہ ہے, انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہر ایک پرابلمز کا سلوشن ہم نکالیں گے اور ہر دفتر وہ دروازہ ان کا کھٹکھٹائیں گے جہاں پہ یہ رکی ہوئی ہے. رہی بات گاؤں چلو ابھیان کی, گاؤں چلو ابھیان میں ہم اس گاؤں تک بھی جائیں گے جو ہمارا یہاں لاسٹ گاؤں آتا ہے. یہاں کیونکہ ایس ٹی کے لوگ ہیں اور کمار کے لوگ ہیں, انہوں نے دوسری بات یہاں پر رکھی KCC کے بارے میں. میں آپ کے مادھیم سے بھی LG صاحب سے گزارش کر رہا ہوں, اپیل کر رہا ہوں, یہاں ایس ٹی کے لوگ ہیں اور کمار مالا یہاں پر غریب لوگ ہیں, پہاڑی لوگ ہیں, ان KCC پر ان کو ازالہ ملے. جموں کشمیر اپنی پارٹی کی جانب سے آج پلوامہ میں پارٹی کنونشن کا انعقاد کیا گیا, جس میں پارٹی کے صوبائی صدر محمد اشرف میر کے علاوہ دیگر پارٹی کارکنان اور لوگوں کی ایک اچھی تعداد نے شرکت کی. کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے صوبائی صدر محمد اشرف میر نے کہا کہ اپنی پارٹی جموں کشمیر کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہاں کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا ان کی پارٹی کی اولین ترجیح ہے. اور انشاءاللہ جموں کشمیر اپنی پارٹی حکومت کا حصہ بنے گی. پنچایت کا ٹرم جو آپ نے کہا کہ ختم ہو رہا ہے, آنے والے وقت میں اس کا الیکشن کا انتظار رہے گا. اگر سرکار اس پر کچھ کارروائی کر رہی ہے, الیکشن کا بگل بج جائے گا, تو بہت خوشی ہے کہ جمہوریت پھر سے ایک بار گراس روٹ لیول پر پہنچ جائے گی. یہ بھی ایک ڈیموکریسی کا ایک بہت بھی امپورٹنٹ پلر ہے, جس میں مجھے لگتا ہے لوکل جو انگیجمنٹ ہے بہت رہتی ہے اور بہت اچھا ہے اگر کریں گے.
ضلع پلوامہ کے پنچایت حلقے پنگلینا اور پنچایت حلقے ترچھ میں گاؤں چلو ابھیان اور وکست بھارت سنکلپ یاترا کا انعقاد کیا گیا۔ بی جے پی حلقہ صدر پلوامہ راج محمد اوانی نے پارٹی کے دیگر سینئر ممبران کے ساتھ اس پروگرام میں حصہ لیا تاکہ ان علاقوں میں مرکزی اسپانسر شدہ اسکیموں کے بارے میں زمینی حقیقت حاصل کی جا سکے۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا اور گاؤں چلو ابھیان میں ضلع پلوامہ کے پنچایت حلقے پنگلینا اور پنچایت حلقے ترچھ میں مقامی لوگوں اور پی آر آئی سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کی پرجوش شرکت دیکھی گئی۔ دیکھ رہے ہو یہ جو وکست بھارت کا پروگرام ہے، گاؤں چلے ابھیان کا پروگرام ہے، یہ جاری ہے۔ مودی جی کی آواز جو ہے گھر گھر پہنچتی ہے اور ہم اسی مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہی مشن ہے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس۔ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں وکاس بھی، وشواس بھی، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو یہ پروگرام ہے یہ ہم گھر گھر پہنچا رہے ہیں۔ اور اس پروگرام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اس کا ایک ہی مقصد ہے، مرکزی سرکار نے جتنی بھی اسکیمیں آج تک دیے ہیں، کیا یہ لوگوں تک پہنچی ہے؟ یہ اسکیمیں گراؤنڈ لیول پہ پہنچی ہے؟ تو ہم اسی سلسلے میں جو یہ ضلع اننت ناگ میں گزشتہ رات آتش زدگی کے واقعے میں 8 مکانات جل کر خاکستر ہو گئے۔ فائر اینڈ ایمرجنسی عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا اور آگ کو مزید پھیلنے سے روکا۔ وہیں مقامی لوگوں نے فائر عملے کی کارکردگی کی ستائش کی۔ تفصیلات کے مطابق 8 اور 9 جنوری کی درمیانی شب ضلع اننت ناگ میں قائم بوٹ کالونی کھنابل کے ایک رہائشی مکان سے آگ نمودار ہوئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے مزید 7 رہائشی مکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جن میں موجود لاکھوں روپے کا ساز و سامان راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ رہائشی مکانات میں لاکھوں روپے کی املاک موجود تھی جو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ سالم ددم کہیں تہ چھم نہ کنس کور چھم نہ پلو زٹ چھم نہ کنس کور کنس چھم نہ نیک نیک شور آس تمن تہ ددم پلو کہیں تہ چھم نہ چھن خاطر چھم نہ کیا 10 رۄپین ہند آسر چھم نہ میون آسر کریو بہ سو تہ گل ز گنڈان میون آسر نقصان گو سالم یہ مے مسن چھ سمرمت ات غریب گھرس سہ دود مے سالم مے نسا روٗد کہین مے نسا چھ پیٹ ہینچ کمل مے نسا چھ لیف مے نسا چھ لیف مے نسا چھ کشمیر اکنامک الائنس کے شریک چیئرمین فاروق احمد ڈار نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وادی پہلے ہی بجلی کے بحران سے جوجھ رہی ہے، ایسے میں بجلی کے بلوں میں 15% اضافے نے صارفین کو مزید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ 5 یا 6% اضافہ موسم سرما کے 3 مہینوں کے بعد کیا جانا چاہیے۔ ایکچولی میں ایک چیز عرض کروں گا، آپ نے پاور کے حوالے سے بات کی، کیونکہ پچھلے 6 مہینوں سے پاور کرائسس رہی پورے کشمیر کے حوالے سے۔ میرے خیال سے سری نگر میں پاور کے حوالے سے سچویشن خراب تھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گاؤں دیہاتوں کا کیا حال تھا پاور کے حوالے سے۔ اس کے بعد گورنر صاحب نے پریس کانفرنس کی، ہم 500 میگا واٹ یو پی سے پرچیز کریں گے تاکہ جو پاور کرائسس ہے کشمیر کے حوالے سے پچھلے 6 مہینوں سے چل رہے اس میں بہتری آئے گی۔ مگر ابھی بھی لوگوں کی طرف سے شکایتیں آ رہی ہیں، پاور ابھی پورا نہیں ہوتا ہے 24 گھنٹے کے حوالے سے، 20 گھنٹے کے حوالے سے، 18 گھنٹے کے حوالے سے۔ اس میں آپ دیکھیں ہمارے لوگ کتنے سفر ہو رہے ہیں۔ ونٹر چل رہا ہے اس وقت، پیک ونٹر ہے اس وقت۔ جنوری کے حوالے سے ہمارے آکسیجن پیشنٹ ہے ہاسپٹلوں میں، گھروں میں، ان کو بھی پرابلم آ رہی ہے۔ اب ہمیں سننے میں آیا بلوں کے حوالے سے جو اس مہینے کی بل آئی جنوری کے حوالے سے 15% ریز ہوا پاور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ ڈپٹی کمشنر کشتواڑ ڈاکٹر دیوینش یادو کی ہدایت پر ایس ڈی ایم چھاترو شوکت حیات متو، تحصیلدار مغل میدان نعیم اقبال نے ارجن ایوارڈ پانے والی شیتل دیوی کے گھر پہنچ کر اہل خانہ کو مبارکباد دی۔ صدر دروپدی مرمو نے پیرا آرچل شیتل دیوی کو باوقار ارجن ایوارڈ سے نوازا۔ ضلع انتظامیہ کشتواڑ کی جانب سے پیرا آرچل شیتل دیوی کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر ایوارڈ کی تقریب کو بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ ڈی سی کشتواڑ ڈاکٹر دیوینش یادو نے مزید کہا کہ شیتل دیوی ضلع کشتواڑ کے دور دراز علاقے لودھار کے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔
शेख मोहल्ला रामनगरी से कंज हामा शोपियां तक एक नए रोड का संग बुनियाद आज सरपंच रामनगरी सज्जाद अहमद ने रखा। मकामी लोगों ने बताया कि उनके इलाके से गुजरने वाली इस सड़क पर 70 साल में पहली बार टारकोल बिछाया जाएगा। लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया शोपियां और इलाके के सरपंच सज्जाद अहमद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इलाके के लोगों की देरी ना मांग अब पूरी होने जा रही है। इसके साथ साथ मैं डीसी शुपियन फजलू साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने इसमें पहल की, और एक्जन आरएनबी शोपियान उसने पहल की इसमें। जब ये डिस्टिंक्शन के लिए लिखा गया था, फिर उसकी वजह से जो हमारे एक्जन साहब और डी साहब उसने इसको डिस्टिंक्शन करवाए। ये 4.25 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें मैगडम करना है, पंचायत लिंक छिद्रीपोरा, मशनाड गांजहामा रोड है और रामनगरी खान महला, ये 3 लिंक है 7 किलोमीटर। उसके बाद ये आज इसमें ये टर्न आउट भी हुआ और अलाटमेंट भी ठेकेदार को शायद हुई है। अब आज हम आगे डिमार्केशन भी इसमें हुई है। आज हम डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्यामबीर ने बाग सरफाव में नौ तामीरशुदा खेल के मैदान का इफ्तिताह किया। ढोल की थाप और रिवायती धुनों के दरमियान पीआरआईज और मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर का इस्तकबाल किया और इलाके की तरक्की के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर इजहार तशक्कुर किया। इस दौरान डीसी ने खेल के मैदान को मकामी कम्युनिटी के लिए वक्फ किया और नौजवानों की मजमूई तरक्की में खेलों के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो नई कायम करदा सहूलत को फ़आल तौर पर इस्तेमाल करें। खेल के मैदान के इफ्तिताह से नौजवानों में बेपनाह खुशी देखी गई। गानों में आराम से सोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। के अंदर जो प्लेग्राउंड का इनॉग्रेशन है और जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं और ख़ासकर यहाँ पर जो नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं जो बहुत खुश है इस बात को लेके कि यहाँ पे ग्राउंड बना है, तो उन सब का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें ब्लॉक दिवस में कई बार आप लोगों ने सरफरा प्लेग्राउंड की डिमांड उठाई थी, कई बार मेरे सामने भी ये मसले आए थे, कई बार हम लोगों ने अपनी टीम को भेजा और यहाँ पर कुछ मसले भी थे जो आप सब लोगों को पता है कि क्या क्या इशू थे जिसके कारण कि ये बन नहीं पा रहा था। और मैं अपनी जो हमारी लोकल टीम है यहाँ पर, तहसीलदार साहब हों, चाहे SHO साहब हो, चाहे यूथ एंड स्पोर्ट्स वाले हों, चाहे RNB हो, सबका मैं बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने मसलों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रिजॉल्व किया और उसके वजह से आज। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। कश्मीर गेट्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कल से हड़ताल खत्म करने का किया ऐलान। वज़ारत अमूर दाखिला ने बाज़ाब्ता तहरीरी खत मौसूल होने के बाद एसोसिएशन ने लिया फैसला। हिट एंड रन कानून लागू नहीं होगा। नया कानून बनाने से पहले एसोसिएशन को मुत्तला किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एसोसिएशन को यकीन दहानी। हंदवाड़ा में नाका चेकिंग के दौरान मनशियात की जब्ती, मवाद समेत 2 अफराद गिरफ्तार। पुलवामा के पंचायत हल्के पिंगलीना और पंचायत हल्के त्रिच में गांव चलो अभियान और विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद। वादी में बीजेपी की जानिब से सियासी सरगर्मियां तेज। पार्टी लीडरान कर रहे हैं दूर दराज इलाकों का दौरा। और आतिशज़दगी के वाक़े में अनंतनाग में 8 मकानात राख के ढेर में तब्दील। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।